الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کے حوالے سے، جو آج میں نے پھر آپ کو سنائی ہے، گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اسلام میں اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ساتھ ہی ایک وارننگ دی جا رہی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش پا کی، اس کی خطوط کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی بہت ہی ظاہر اور اس کی وجہ بھی بڑی ظاہر ہے۔ شیطان ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ یہ بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں کا استاد مقرر فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والی مخلوق فرشتے ہیں، اور جب یہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ بس اللہ کے بعد میں ہی ہوں، اور جیسے کسی ادارے میں، کسی محکمے میں جو بھی سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہے تو ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر ریٹائر ہوگا تو پھر میں ہی ڈائریکٹر بنوں گا۔ پتہ نہیں یہ کیا کیا امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی اس کو موت آنی ہے نہ اونگ آنی ہے، لیکن جب انسان کی نیت میں کوئی فطور آتا ہے تو پھر انسان یہ بھی سپوز کرتا ہے کہ اللہ ہٹے گا تو میں آؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا پلان ڈسکلوز کیا کہ میں اپنا نائب زمین پر بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو، تو سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی وہ شیطان ہی تھا، وہ عزازیل ہی تھا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو مکمل فرمایا اور اس میں اپنی روح کو پھونکا تو فرشتوں سے تقاضا کیا کہ اب اس کی سپریمیسی کو مانو اور اس کے سامنے جھکو، سجدہ کرو اس کو۔ تو فرشتوں نے بڑے آرام سے سجدہ کر دیا، لیکن جو نقلی فرشتہ تھا، جو اگرچہ اپنے آپ میں سمجھتا تھا کہ میں تمام فرشتوں سے افضل ہوں، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں جو تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں، نے تمہیں حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا۔ تو شیطان نے معذرت کرنے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے، اپنا جرم ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے سپیریئر ہے،
اٹس فرام دا ورڈ آف انرجی، تو میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ، اس کو منصب سے گرا دیا۔ اس نے پھر اجازت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کروں قیامت تک اپنا پوائنٹ کہ انسان کو جو عزت تو نے دی ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اب میں ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا۔ یعنی وہ سیدھا راستہ کہ جو اللہ کی خوشنودی پہ لے کے جاتا ہے، جس پر چلنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، انعام سے نوازتا ہے، اسی پر میں مورچہ بندی کروں گا اور انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو، تم سے اور تمہارے پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب شیطان کا وہ جو طرز عمل ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملے کا، وہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی قدم قدم پر ہم پر وہ بے شمار حملے کرے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روک دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے روک دے۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دین کی دو بڑی سورسز ہیں، قرآن مجید اور سنت رسول۔ اب سنت رسول کے مفہوم میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ تواتر عمل بھی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سمجھائی، صحابہ نے سنی سمجھی، گھر میں جا کے بتائی اور اس پر عمل شروع ہو گیا۔ احادیث کو جمع کرنے اور ان کو کمپائل کرنے کا معاملہ جو ہے یہ 200 سال کے بعد شروع ہوا۔ یعنی جمع کرنا تو شروع کر دیا گیا، لیکن ان کی باقاعدہ کمپائلیشن جو ہے، تمام بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ 3ری صدی ہجری میں آئے ہیں۔ اور پھر جب احادیث کمپائل ہوئیں تو اس میں جو بھی کمپائل کرنے والے محدث تھے ان کی اپنا ذہن جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا کہ انہوں نے جو چیپٹرز بنائے، اس کی جو سارٹنگ کی، وہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق کی۔ اکثر کتب حدیث جو ہیں وہ نماز سے شروع ہوتی ہیں، کچھ ایمان سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ سارٹنگ جو ہے یہ محدث کی ہے، اور پھر ہر باب کے اندر، ہر چیپٹر کے اندر جو احادیث ہے وہ بھی اس کے اپنے چوائس کے مطابق ہے، کون سی پہلے لانی ہے، اس کے خیال کے مطابق کون سی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی کم امپورٹنٹ ہے۔ لہذا اس پہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایک اور سورس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی سورس ہے اگرچہ اختلاف دونوں کے اندر ہے کہ یہ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ یوں پیش آیا تھا، لیکن احادیث کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے پیش آیا تھا، یہ بعد میں پیش آیا تھا، یہ فرق بھی ہے۔ لیکن سیرت النبی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک آرڈر ہے، جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی اس دنیا میں بھیجا۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، وہ سال کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا۔ اختلاف زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک، بعض مورخین کے نزدیک اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا بچپن دائی حلیمہ کے ساتھ گزارا، ظاہر ہے بچپن ہی گزارا نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ 10 سال کی عمر میں وہاں گئے تھے۔
اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی سپرویژن میں گئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دادا کا انتقال ہوا 8 سال کی عمر میں، تو چچا کی سپرویژن میں گئے ہیں۔ یعنی ایک ایسا آرڈر ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کی ارلی یوتھ ہے کہ آپ نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، اس کے بعد آپ کی ذرا نسبتاً میچور ایج ہے جوانی ہی کی، کہ جب آپ نے باقاعدہ کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہو کر لوگوں کا مال لے کے جانا شروع کیا ہے اور ان کے بہاف پر بیچنا شروع کیا ہے۔ جیسے کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ مال کسی کا ہے، بیچنے والا کوئی اور ہے، اور اس میں جو انکم ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ تو آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے، اور پھر سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارے ہیں۔ سن 10 نبوی میں محرم میں آپ کی واپس تشریف آوری ہوئی ہے، مکے میں آئے ہیں آپ شیب ابی طالب میں سے نکل کر۔ تو اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا۔ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن پہلے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آتے ہی نکال دیا، لیکن اب مجھے تفصیل معلوم ہوئی ہے ریسنٹلی کہ اس نے بڑی پلاننگ سے نکالا کہ بنو ہاشم کو ابو لہب نے کھانے پر بلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بلایا، بھائی محمد آؤ ذرا ادھر، اور سب کے سامنے پوچھا کہ عبد المطلب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جو بات تھی وہ کہی کہ وہ کیونکہ ایمان والے نہیں تھے، تو لہذا وہ ان کا انجام جو ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر پوچھا ابو طالب کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی خاندان بنو ہاشم کے جو بڑے تھے ان کے بارے میں سوال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا۔ تو اس نے جو لوگ حاضرین تھے ان سے پوچھا کہ جس کی تمہارے بڑوں کے بارے میں یہ رائے ہو وہ تمہارے خاندان کا فرد کہلانے کا حقدار ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا تو میں پھر محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکالتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب آپ خاندان بنو ہاشم سے نکلے تو قبیلہ قریش سے بھی نکل گئے۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، یہاں صرف کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا جسے کرشی نے پناہ دی ہو۔ اب یہ واحد موقع ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہی مکے میں یہ خبر عام ہونی تھی کہ خاندان بنو ہاشم سے محمد کو نکال دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بھی آپ پہ حملہ کر سکتا تھا۔ لہذا آپ نے صرف آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے 1-2 سرداروں سے کو پیغام بھیجا ہے مجھے پناہ چاہیے، تو انہوں نے انکار کیا ہے، تو آپ باہر سے ہی طائف چلے گئے ہیں۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ وہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پناہ نہیں ملی بلکہ آپ پر تشدد ہوا۔ واپس آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ اب وہ جو ذکر ہو رہا تھا شیطان کے حملوں کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا اصلاً تو تھا پناہ کے لیے، اس لیے کہ آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا، لیکن مورخین نے اس کو کیا کہا کہ دعوت کے لیے آپ گئے تھے، کہ مکے میں کوئی بات سن نہیں رہا تھا تو آپ طائف چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ طائف میں کسی نے بات نہیں سنی تو واپس مکے کیوں آئے؟ پھر اگلی بستی جانا چاہیے تھا، اگلی بستی جانا چاہیے تھا، جو کہ آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پر وہ فریاد آئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے؟ لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اس کے ریسپانس میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، اور آپ واپس تشریف لائے ہیں تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھولی ہے آپ کے لیے مدینے کی، یعنی اسی سال ذی الحج میں 5 افراد یثرب سے آئے ہوئے، مدینے سے آئے ہوئے مسلمان ہوئے ہیں، اگلے سال 12 آئے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، حضرت مصعب کو لے کے گئے ہیں، اور پھر اس سے اگلے سال 75 افراد آئے ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو اسائلم کی پیشکش کی ہے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کیا ہے، آئیے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کی ہے، اور ربیع الاول میں، یعنی ذی الحج میں یہ معاہدہ ہوا، اور ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ جاتے ہی آپ نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے، مسجد نبوی بنائی، مواخات قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ، اور انہیں جکڑ لیا اس معاہدے میں کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سارے قبائل مل کر دفاع کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ مکے سے، مدینے سے باہر نکلے ہیں، اور آپ نے 8 مہمیں روانہ کی ہیں 1 سال کے اندر اندر، یعنی پہلی مہم رمضان سن 1 ہجری میں روانہ ہوئی ہے، اور غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان کے اندر واقع ہوا ہے، یعنی 1 مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں روانہ کی ہے، اور قریش کو بتایا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں، اور تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے، جس مشن پر آپ نے کام کیا ہے، اگر یہ آپ مشن آپ نہیں سمجھیں گے اور تمام واقعات کو آپ حادثات سمجھتے رہیں گے تو اس بات بنے گی نہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام اٹھائے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں آ گئے تھے، مدینے والوں نے آپ کو پناہ دے دی تھی، تو آپ کو بڑے آرام سے رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ مکے سے، مدینے سے باہر نکلے، آپ نے قافلوں کا راستہ روکا، آپ نے قافلوں کو بتایا، مکے کے قافلوں کو، کہ میں تمہارا راستہ روک سکتا ہوں۔ آپ نے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا قریش کو بتانے کے لیے کہ میں تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً حالات سازگار بھی بنائے گئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور جب غزوہ خندق اللہ کی مدد سے اختتام کو پہنچا، یعنی 1 مہینے کا محاصرہ کیا عرب کے تمام قبائل نے قریش کے ساتھ آ کر مدینہ منورہ کا، داخل نہیں ہو سکے اس لیے خندق کھدی ہوئی تھی، اور پھر رات کو تیز ہوا چلی ہے، آندھی آئی ہے، مدینے میں ویسے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور پھر ہوا بھی چل پڑے اور ان کے خیمے بھی اڑ گئے، تو کیا حال ہوا ہوگا؟ مجبور ہو گئے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے سارا میدان صاف تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اب ہم پیش قدمی کریں گے۔ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہا ہوں، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، یعنی وہ صلح حدیبیہ کہ جو بظاہر شکست تھی، بہت ہی بے عزتی کی بات تھی کہ لو جی اہتمام کے ساتھ احرام شرام باندھ کے گئے اور قربانی کے جانور لے کے گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے، بظاہر یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا کہ یہ ایک کھلی فتح ہے تمہارے لیے، اور واقعی وہی ہوا کہ اس کے 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، لیکن اگر ہم سنت کو احادیث تک محدود رکھیں گے
اور احادیث ہمارے سامنے جو آئی ہیں کمپائل ہو کر، ان کی سارٹنگ کیسے ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اعتبار سے، تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری دین کی ذمہ داری صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے۔ جبکہ اگر ہم سیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو سیرت میں ہمارے سامنے جو اصل ذمہ داری آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ سٹیٹس کو کبھی مینٹین نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ہوش و حواس میں انہوں نے پاکستان کو بنتا دیکھا ہے۔ کچھ میرے جیسے ہیں، پاکستان بننے کے 6-7 سال کے بعد پیدا ہوئے، کچھ اس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، کچھ 20 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لیکن جتنی بھی زندگی ہے، آپ نوٹ کیجئے گا کہ پاکستان کے 2 دن برابر نہیں ہیں۔ ہر دن کوئی نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، ہر روز کوئی نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، ہر روز کوئی نیا کام ہوتا ہے۔ تو سٹیٹس کو کبھی مینٹین نہیں رہتا۔ اگر کوئی قوم غافل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈکلائن کی طرف جاتی ہے، نئی سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر سکتی اور چھوڑ دیتی ہے جیسا ہوتا ہو۔ تو جو چالاک اور ہوشیار دشمن ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ غافل قوم جو ہے پھر اس نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا، اور کس بات پر عطا کیا کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں، یہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا جس میں علامہ اقبال نے وہ خطبہ دیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، کہ ہندوستان کے نارتھ ویسٹ میں ایک آزاد مسلم ریاست بنے، کہ جس میں ہم اسلام کے چہرہ روشن پر جو بدنما داغ ہیں ملوکیت کے دور میں آئے ہیں ان کو صاف کر کے، ان کو دھو کر دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ اسلام کا تصور حریت، تصور مساوات اور تصور عدل، اس کے ساتھ وہ یہ ریاست پاکستان ہے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، محنت کی، جاں فشانی سے کام کیا، پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب پاکستان کا وجود میں آنا، جہاں ہندو کی شکست تھی وہاں یاد رکھیے گا سیکولر مسلمانوں کی بھی شکست تھی۔ انہوں نے پناہ کس بات میں لی کہ پاکستان معاشی مسئلے پر بنا تھا، مذہبی مسئلے پر، ایشو پر نہیں بنا تھا۔ محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب نے استحکام پاکستان کے نام سے بڑی زبردست کتاب ایک لکھی تھی، آپ کو مل جائے گی نیچے بکس ڈپو سے، کہ انہوں نے تجزیہ کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا یا اس کے دوسرے مسائل تھے جن کی بنیاد پر بنا۔ اس کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ 3 سطحوں پر سمجھنے کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی سطح ہے پانی کی، جیسے پانی کی 3 سطحیں ہوتی ہیں، ایک وہ پانی ہے کہ جو تالابوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں بہہ رہا ہے زمین کی سرفیس کے اوپر۔ جب زمین کی سرفیس کو دیکھتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اور اس کو بنانے کا مقصد اسلام تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم اس کو اندر جا کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کی کامیابی کی جو اصل وجہ تھی وہ معاشی تھی، جیسا کہ سارے سیکولر لوگ کہتے ہیں۔ وہ معاشی کیا تھی اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو دیندار طبقے تھے، علماء، دینی مدارس میں کام کرنے والے لوگ، مساجد چلانے والے، ائمہ، خطباء، مفتیان کرام، ان سب کا جو لینا دینا تھا مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ مسجد کو چندہ کون دیتا ہے؟ مسلمان۔ کسی مدرسے کو چندہ کون دیتا ہے؟ مسلمان۔ اسی طرح دارالافتاء کون چلاتا ہے؟ مسلمان۔
تو ان کا سارا لینا دینا مسلمانوں کے ساتھ تھا، عام ہندوؤں کے ساتھ ان کا معاشی کوئی بھی لین دین نہیں تھا، لہذا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہندو کیا چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری عام پبلک تھی مسلمان، ان کا جو پنجابی کہتے ہیں انہوں دا واہ پہندا سی ہندوؤں دے نال، اب جب ان کا واہ پڑتا تھا ہندوؤں کے ساتھ تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہندو کیا چیز ہے۔ کاروبار میں، ملازمتوں میں اگر کوئی کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہندو ہوتا تھا یا انگریز ہوتا تھا تو کوئی چپڑاسی کی پوسٹ بھی نکلتی تھی کہ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ کوئی ہندو ہی اپوائنٹ ہو یہاں پر، کوئی مسلمان یہ چوتھے درجے کی پوسٹ بھی نہ لے جائے۔ اب عام جو مسلمان تھے ان پڑھ، جنہوں نے چپڑاسی لگنے کے امیدوار تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ ہندو نے ہمیں کسی جوگا نہیں چھوڑنا، یہ تو ہمیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دے گا، روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے گا۔ اسی طرح جو لوگ کاروبار کے ساتھ وابستہ تھے وہ دیکھتے تھے، یعنی کاروبار کے ساتھ وابستہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے کاروباری آدمی، ایک ہے اس کاروبار کے تحت، کاروباری آدمی کے تحت ملازم، اور ایک ہے کہ جو اس سے متعلقہ پلے دار ہے، کوئی ریڑھی والا ہے۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ کوئی ہندو آڑتی، آپ جاتے ہیں نا بازار کو چیز خریدنے کے لیے، تو مثلا کوئی فریج خریدا ہے، آپ نے کوئی اور چیز خریدی ہے تو آپ وہ گھر پہنچانی ہے، اب آپ نے، ظاہر ہے آپ اپنی گاڑی پر رکھ کے نہیں لا سکتے، خود اٹھا کر نہیں لا سکتے، تو آپ ان سے پتہ کرتے ہیں ہاں جی کوئی ہے کوئی کنوینس وغیرہ اس کی لے کے جانے کے لیے، ہاں وہ کہتے ہیں ہاں، وہ فوراً فون میں لاتے ہیں کسی لوڈر والے کو، اور لوڈر والا دروازے پہ آ کے دکان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی چیز یہاں پر لے آتا ہے۔ تو جب ہندو آڑتی کوئی مال فروخت کرتا تھا تو وہ ارد گرد دیکھتا تھا کہ کوئی ہندو پلے دار کوئی مزدور ہو تو اسی کو آواز دیتا تھا کہ ہاں بھائی کام ہے، یہ سامان ان کا چھوڑاؤ۔ اب جو مسلمان پلے دار تھے وہاں پر مزدوری کرنے والے، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندو ہمیں ایک پیسہ بھی کمانے نہیں دینا چاہتا، یعنی کیا مزدوری، ایک پیسہ مزدوری ہونی ہوتی تھی، اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ پیسہ بھی ہندو ہی کی جیب میں جائے، کہیں کوئی مسلمان نہ لے لے۔ تو یہ دوسری سطح تھی کہ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں کے اندر جو جوش و جذبہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محسوس کرتا تھا کہ ہندو کے ساتھ رہ کر، اور خاص طور پر اس لحاظ سے کہ اب ڈیموکریسی کا دور آنے والا تھا، تو چونکہ ہندو اکثریت میں تھا تو حکومت کرنی ہے ہندو نے، اور اس نے ہر سطح پر مسلمان کو دبانا ہے، لہذا تحریک پاکستان کامیاب ہوئی، اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے بحیثیت مجموعی اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا، جمعیت علماء ہند نے ساتھ نہیں دیا، ٹاپ کے ہمارے علماء جو تھے وہ کانگریس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ علماء میں سے صرف چند، یعنی بریلوی علماء نے سپورٹ کیا، اور دیوبندی علماء میں سے صرف مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے شاگردوں نے سپورٹ کیا، باقی بحیثیت مجموعی مسلمانوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی نے سپورٹ نہیں کیا، مولانا مودودی جو ہے اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے، لیکن عوام سب کے سب شامل ہوئے، اس لیے کہ ان سب کو یہ خوف تھا کہ اگر ہندو کو حکومت مل گئی تو وہ ہندو انہیں نہ ایک لقمہ روٹی کا دے گا، نہ انہیں ایک گھونٹ پانی کا پینے دے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ اگر تیسری سطح پر آپ جائیں، جیسے ایک پانی وہ ہے کہ جو سرفیس پر ہے، اور ایک پانی وہ ہے کہ جو آپ پمپ لگا کر 100 فٹ سے 110 فٹ سے 90 فٹ سے نکال لیتے ہیں، تیسری ایک اور سطح ہے کہ آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے 200 فٹ سے 300 فٹ سے ایک پانی نکالتے ہیں۔ جب آپ اور گہرا کھودتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک پاکستان کی اصل بنیاد اسلام ہی تھی، اس لیے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ ماں سوائے ہم میں سے جو کرشیون نسل ہیں، عرب سے آئے تھے، ان کو چھوڑ کر باقی ساری جتنی بھی ہماری ذاتیں ہیں، جتنی بھی قومیتیں ہیں، ان سب کو دیکھ لیں، راجپوت ہو، جاٹ ہو، ڈوگر ہو، گجر ہو،
ارائی ہو، ہم سب کے سب کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں۔ تو نسلی اعتبار سے تو ہم سب ایک تھے، لیکن اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا یا پاکستانی موومنٹ چل رہی تھی، تحریک پاکستان چل رہی تھی، تو اس وقت جو ڈویژن تھی وہ کس بنیاد پر تھی؟ وہ خاندان اور نسل کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ مذہب کی بنیاد پر تھی، کہ باوجود اس کے کہ راجپوت ہندو بھی تھا، راجپوت مسلمان بھی تھا، ارائی ہندو بھی تھا، راجپوت بھی تھا، جاٹ ہندو بھی تھا، مسلمان بھی تھا، اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی علیحدہ جو آئیڈینٹی بنائی، اپنا جو خط تشخص منوایا اور قائم کیا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ بہرحال مذہب کی بنیاد پر تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تحریک پاکستان کی جو ڈیپ بنیاد تھی وہ بہرحال مسلمان تھی، اور قائد اعظم کی جو خط کتابت گاندھی کے ساتھ ہوئی ہے وہ پڑھنے والی ہے، اگر آپ کو کہیں مل جائے تو گاندھی انکار کرتے ہیں کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، تو قائد اعظم جو ہے وہ اپنی مخصوص جو بڑی سٹرونگ ان کی زبان ہوتی تھی انگریزی، اس میں کہتے ہیں ان آل دی ریسپیکٹس وی آر اے نیشن، کہ ہم ہر اعتبار سے ایک قوم ہیں، تمہارا یہ بنیاد کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، لیکن وہ علیحدہ قوم کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ وہ بہرحال مذہب تھی، وہ نسل نہیں تھی، وہ خاندان نہیں تھا، وہ ذات برادری نہیں تھی، وہ بہرحال مذہب تھا اور وہ اسلام تھا۔ تو اب اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو میں نے کہا کہ روز سچویشن بدلتی ہیں، اخبارات آپ پڑھیں تو وہ اخبارات جو ہیں وہ بہرحال ڈراتے ہی ہیں، ہمیں ہر دور میں ڈراتے رہے۔ آج سے 40 سال پہلے کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی ڈرانے والا تھا، 20 سال پرانا اخبار بھی ڈرانے والا تھا۔ آج جو صبح آپ نے اخبار پڑھا ہے یا جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاکرے سنتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ڈراؤنی خبریں ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک بنا، یہ بھی اسی کتاب میں ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معیارات ہیں قومیتوں کے، ملکوں کے، ان میں سے کسی معیار پر بھی پاکستان پورا نہیں اترتا، کہ ملکوں کے درمیان جغرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں، سمندر، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، سمندر، دریا یا پہاڑ، وہ ملکوں کو کاٹا کرتا ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سمندر کیا، دریا کیا، کوئی ندی بھی نہیں ہے درمیان میں، صرف کاغذ کے اوپر نقشے پہ بیٹھ کے کہ یہ تحصیل ادھر، یہ تحصیل ادھر، یہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر، یہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا نقشہ۔ لیکن آج کتنے سال ہو گئے؟ 73 سال ہو گئے نا پاکستان کو بنے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے، اور ساری دنیا اس کو ختم کرنے کے لیے پلان کرتی رہتی ہے، آج سے نہیں، یعنی پہلے پاکستان کو بننے نہیں دینا، اس کے لیے پوری دنیا نے زور لگایا، ہندو اور اس کے پیچھے انگریز، اور انگریز کے پیچھے پھر ساری جو بھی پورا ویسٹ ہے اس کا زور تھا، لیکن پاکستان بنا۔ اور اس کے بعد پاکستان کو ختم کرنے کے لیے روز آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں کہ نقشہ بن گیا ہے کہ 1920 میں یہ شکل ہوگی، وہ 20 تو اللہ کے فضل سے اب گزرنے کو آ گیا، ابھی تک پاکستان قائم ہے۔ پھر کوئی 30 کا نقشہ آتا ہے، کوئی 50 کا نقشہ آتا ہے، یہ سارے نقشے بھی بنتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، یعنی ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی بعض چیزیں، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک امریکن سینیٹر کہتا ہے کہ ایک اخباری نمائندے کے جواب میں کہ پاکستان کے خلاف آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں کسی موقع پر، پرانی بات ہے، تو اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو ایک اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ دی ہے کہ چائنا کو بھی ہماری ضرورت ہے، رشیا کو بھی ہماری ضرورت ہے، اور اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بندوبست کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ان پر ریلائے کرتے رہیں گے تو اس میں ایک خطرہ ہے کہ پاکستان تو قائم رہے، ہم قائم نہ رہیں، اس لیے کہ بہرحال
افغانستان میں طالبان نے ایک اسلامی حکومت قائم کی اور پاکستان ہی کی سرپرستی میں امریکہ اور ویسٹ نے اس کو ختم کیا، اور اب وہ منہ کی کھا کر، شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں، اور سونر اور لیٹر دوبارہ طالبان کی حکومت انشاءاللہ قائم ہونی ہے۔ ہم اگر انسان نہیں بنیں گے، خود یہاں پر اسلام کو نافذ نہیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ افغانستان سے طالبان آئیں گے اور یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ یہ نوٹ کر لیں میری طرف سے۔ لیکن اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مجرمی قرار پائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا، لیکن ہم نے یہاں پر اسلام کو نافذ نہیں کیا، اس کو ایک اسلامی مملکت نہیں بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ اللہ کے کام وہ خود جانتا ہے، اسے مجھ سے اور آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں، یہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بات کہ جو مجھے یاد آ رہی ہے، ملا عمر کا ایک انٹرویو جب یہ سرنڈر کیا تھا انہوں نے اور انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، اس میں ایک انٹرویو تھا ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، اور ابھی پاکستان کی کوئی مجبوری ہے کہ پاکستان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، لیکن وقت آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی اسلام آئے گا اور افغانستان میں بھی حکومت قائم ہوگی اسلامی۔ میں یہ تو نہیں کہ جانتا، نہیں مجھے معلوم کہ اس وقت اس اسلامی ریاست کا سربراہ ملا عمر ہوگا یا کوئی اور ہوگا، لیکن بہرحال افغانستان میں دوبارہ اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور دیکھ لیجیے اب چند دنی کی بات ہے انشاءاللہ کہ یہ حکومت قائم ہوگی۔ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ ادھر ادھر ریزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب ان کا حملہ ہوتا ہے تو پھر کل کی خبر جو تھی کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مذاکرات طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی خبر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھی خبریں لائے گا۔ تو میرے اور آپ کے سوچنے کی چیز افغانستان نہیں ہے، پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اس میں اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا چاہیے، دوسروں کو کنونس کرنا چاہیے۔ راستہ کہاں سے نکلے گا یہ نہیں ہم جانتے، ہوگا اللہ کرے گا، لیکن راستہ کیا ہوگا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سطح پر ایک پکا فیصلہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا مستقبل اسلام کے ساتھ ہے، ہم اسلام کے سپاہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فوج کے سپاہی ہیں، لہذا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں یہاں پر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کرے۔